بھائی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے بھائی صاحب؟ میری آواز کیسے ہیں آپ؟ آ رہی ہے آپ تک؟ الحمدللہ الحمدللہ خیریت سے ہوں. روزہ رمضان سے کچھ بہت ہی اچھا چل رہا ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، کوئی جی بہت جناب. طویل سوال تو نہیں، چھوٹا سا سوال ہے بس. جی میرا یہ سوال ہے کہ جب یہ جو کلمہ ہے، آپ لوگوں کا جو کلمہ ہے، تو یہ شروع سے ہی اللہ کے نبی نے سب کو یہی کلمہ کی تاکید کی ہے؟ دیکھیں، اسلام مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کافی مسلمان کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے. لیکن مومن ہونے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، کہ اگر تم میرے بات چاہتے ہو کہ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ تو میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی اگر اتباع کرو گے یہ کبھی تو مجھے گمراہ نہ نہیں، ہوگے. یہ مجھے پتا ہے، یہ مجھے پتا سنو ہے، یہ سنو حدیث میں سنو جانتا سنو ہوں، سنو میں نے سنو سنا ہوں. سنو سنو نہیں پتا ہے تبھی پوچھ رہے ہو، تبھی تو پوچھ رہے نہیں، میں ہو آپ تمہیں. سے یہ چیز ہی نہیں تو پوچھ رہا تمہیں ہوں، میں آپ کو کچھ اور ہاں پوچھ رہا ہوں. اگر پتہ بھی ہے نا، اگر میں پتہ آپ سے بھی ہے تو تمہیں پوچھ رہا قبول ہوں نہیں کہ ہے. یہ کلمہ اللہ کے نبی نے شروع سے سب کو تاکید کی ہے یا نہیں، بس میں تو یہ یہی پوچھ رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ تم سنو، تم سنو، تم سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد تم چاہتے ہو کہ گمراہ نہ ہو جاؤ تو میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کی اتباع کرو گے تو تبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو 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 وہ ان کی کون ہے؟ اتباع وہ کرنے کون ہے؟ کے لیے کلمہ میں یہ چیز داخل کرنا ضروری ہے؟ اجازت دیں، وہ میں کلمہ بھی دکھا دوں گا آپ کو، تو آپ اجازت دیں. تو وہ دو چیزیں دیکھیے، کیا ہیں؟ آپ میں کو صرف اتنا، پتا ہے میں وہ آپ دو سے چیزیں دو کیا ہیں؟ چیز، ایک چھوٹا سا وہ چیزیں سوال کیا کیا ہیں؟ ہوں، آپ مجھے دوسرے طرف لے جا رہے ہیں. میں نہیں، بہت چھوٹا سا کلمہ سوال کیا سمجھ ہوں، گیا بس ہوں. آپ اس کا جواب دے دیجئے کہ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو تو کیا بھائی یہ کلمہ پڑھایا ہے؟ سمجھ گیا آپ کا سوال. آپ مجھے بتا بس دیجئے اسی کا جواب دیجیے، آپ مجھے کہیں اس مت لے جائیے. آپ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیے، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں ایک نے منٹ آپ سے کیا، آپ مجھے جواب دیجیے، میں میں آپ کو چلا جاؤں گا. حدیث دکھاتا ہوں نا، میں حدیث کلمے کا حدیث دکھا دیتا ہوں، پھر آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے دل میں بھی جو چپقلش ہے، جو ضیق ہے، جو تنگ سینہ آپ کا تنگ ہو رہا ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے نام سن کر، لوگ بھلے دستہ شیعہ ہو رہے ہیں، فوج شیعہ ہو رہے ہیں، آپ اس سے ناراض ہو گئے، ڈر لگا آپ کو، تو میں آپ کو حدیث دکھاتا نہیں ہوں نہیں، مجھے ان تاکہ سب چیزوں سے ڈر نہیں لگ رہا. ہو بھائی. ہاں بہت ہے، تو اعتراف کیوں نہیں کر رہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ پیغمبر نے کیا دو چیزیں چھوڑ کے جا گئے، کیوں جواب نہیں دے رہے؟ کہتے ہیں میرے جواب کا جواب دے دیجیے. وہ تو میں مان رہا کیا ہوں، چیز میں ہے بول رہا ہوں آپ وہ؟ کو. میں کیوں ایک دم آپ میں جو 5 بول رہے دفعے ہو وہ سے بات پوچھا صحیح اس ہے. نے جواب نہیں دیا. جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ میں خاموش رہو ابھی، میں کتاب لے کے آتا ہوں. کہتا میں مانتا ہوں، ایسے ہی مانتے ہیں. کہتا ہے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، پھر ان کا ذکر آتا ہے تو یہ ناراض ہو جاتا ہے. عزیزوں ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی الجزء الاول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 525 میں باب الاشارۃ والنص علیہم السلام. اچھا، یہ حدیث جو پہلی حدیث، اس میں حضرت خضر علیہ السلام آئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، انہوں نے یہ کلمہ پڑھا ہے. حضرت خضر علیہ السلام اشہد ان لا الہ الا اللہ ولم ازل اشہد بها واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم ازل اشهد بذلك واشهد انك
امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہو کے، یعنی یا امیر المؤمنین اشہد انک وصی رسول اللہ والقائم بحجتہ واشار الی امیر المؤمنین علیہ السلام، اشارہ کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف، ولم ازل اشہد بها واشهد انك وصيه والقائم بحجته واشار الى الحسن عليه السلام واشهد ان الحسن بن علي وصي اخيه والقائم بحجته واشهد على علي بن الحسين انه القائم بامر الحسين بعده واشهد على محمد بن علي انه القائم بامر علي بن الحسين واشهد على جعفر بن محمد بانه القائم بامر محمد واشهد على موسى انه القائم بامر جعفر بن محمد واشهد على علي بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفر وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن موسى وأشهد على علي بن محمد بأنه القائم بأمر محمد بن علي وأشهد على الحسن بن علي بأنه القائم بأمر علي بن محمد وأشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملأها عدلا كما ملئت جورا والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. یہ کلمہ ہے میرے آقا حضرت خضر علیہ السلام، عبد صالح حضرت خضر علیہ السلام کا، جو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں پڑھی. اس طرح کے کلمات ہمارے پاس بہت ہیں، یہ میں نے صرف نمونے کے طور پہ دکھایا، وإلا اس جیسے اور بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم جناب، بات کریں پاکستان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حسن صاحب میں ڈاکٹر اویس بات کر رہا ہوں پاکستان سے. کون سے ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر اویس علی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. اور میں بس ابھی کال کیا. تھینک یو سر. جی حسن صاحب، پہلے تو آپ کو رمضان مبارک ہو. میں آپ کو پچھلے 3-4 مہینے سے سن رہا ہوں اور مجھے کافی نصوص اور مطلب وہ جب میں پہلی مرتبہ آپ کی بس کوئی رینڈملی ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی تو اس میں نا آپ ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور میرے پاس براہین کی کمی نہیں ہے. مجھے وہ جملہ بڑا پسند آیا تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا براہین ہے ان کے پاس. تو میں نے سننا کیا اور پھر میں سنتا ہی چلا گیا. تو الحمدللہ اس کے بعد نا میں اہل تشیع کے انتہائی نزدیک آ گیا. آلدو میں امامت منصوص من اللہ کے عقیدے کو پہلے ہی مانتا تھا، لیکن کچھ ایک ابھی وہ جو ڈسکشن بڑھتی جائے گی آگے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں ابھی کہاں پہ لائک کرتا ہوں اور میرے کوسچنز کیا ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ایکچولی میری فیملی سادات فیملی سے ہی اور وہ اہل سنت اور اہل تشیع کی نا کوئی درمیان میں وہ ایگزیکٹلی کسی اس پہ نہیں ہے. فقہ حنفی کے فالوور ہیں ویسے. تو ابھی ایسے ہے کہ وہ بھی امامت کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کلی کے قائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک تو یہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، ائمہ تعین علیہ السلام کو بھی وہ منصوص من اللہ مانتے ہیں. ایک تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ خلفائے ثلاثہ کی جو ان کے دور میں جو اٹراسٹیز وہ تو ہوئی ہیں مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ انہوں وہ ایک آیت میرے اصل میں چاچوں سے میری بڑی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے اس معاملے میں. تو وہ ایک آیت پیش کرتے رہتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ کہتے ہیں کہ یار جو صحابہ ہیں انہوں نے یہ سابقون الاولون میں سے تو تھے. ابھی ان کے جواب میں نے ان کو ایک بات پیش کی کہ ایک صحابی کا نام ہے وہ بھی سابقون الاولون میں سے تھا، نام تھا عبید اللہ بن جہش. ایون دن وہ کہ ہجرت حبشہ میں بھی شریک تھے، اتنا مطلب ابتدائی صحابی تھا اور کاتب وحی بھی تھا، اور وہ جا کے ادھر مرتد ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آیت کا مزاج اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کے خاتمے پہ نہ ہو. تو ابھی ان کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا وہ تو اعلانیہ طور پر اسلام سے برات کا اعلان کر دیا تھا، جبکہ یہ کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے کلمے مطلب توحید اور رسالت ان چیزوں سے کبھی انکار نہیں کیا تھا. اس وجہ سے اس آیت کا ان کے اوپر اطلاق نہیں ہو سکتا. مطلب جو میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہو سکتا. تو میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں پلیز. میں آیت قرآن لے کھاتا ہوں ایک منٹ. ٹھیک ہے نا. جی پلیز قرآن لے ہوں ایک منٹ. بسم اللہ. لیکن سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 ہے. اچھا حسن صاحب، میں اس آیت کے اگر تھوڑا غور کیا جائے نا تو وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جو بات ہے نا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو ان کے جواب میں نے بھی ان کو ایک بات کی ہے کہ چلیں رضی اللہ عنہم کو تو ایک منٹ کے لیے بعد میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کیا یہ لوگ جن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ رضو عنہ کے مصداق تھے؟ تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ وہ اس میں تھے رضو عنہ کے مصداق، کیونکہ
اگر چلے وہ بعد میں بھی آئے گا کس لحاظ سے نہیں تھے، لیکن لگتا تو نہیں ہے کہ وہ تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پوری آیت کے مصداق ہیں. اچھا ابھی دکھاتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ آیت ہے قرآن مجید سورہ توبہ. یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقون الاولون جو مہاجرین اور انصار میں سے، صرف مہاجرین نہیں انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے اتباع کرے نیکی میں، بے احسان نیکی میں ان کے اتباع کرے. تو یہ آیت کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے اس صدر اول کے لیے. تو روز قیامت جو ان کے اتباع کرے، ان کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. ٹھیک ہے نا. جو سابقین اولین ہیں اور ان کے بعد جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک لوگ آئیں گے وہ اہل نیکی میں ان کے اتباع کریں گے تو اللہ ان سے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحت الانہار، اور ان کے لیے ایسے باغ اور ایسے بستان اللہ نے جنات ایسے آمادہ کیے ہیں کہ ان کے نیچے، ان کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، چشمے جاری ہیں. اچھا، خالدین فیہا ابدا، وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑا کامیابی ہے اللہ کی جانب سے. اچھا، اس کے بعد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، آپ کے ارد گرد جو بادیہ نشین عرب ہیں ان میں سے منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، اور مدینہ رہنے والوں میں بھی منافقین ہیں. مدینہ کے رہنے والوں میں ایسے منافقین ہیں مردو علی النفاق، کہ انہوں نے نفاق پہ ماسٹری حاصل کیا، وہ نفاق کے ماسٹر ہو گئے. بالکل ایسے جیسے وہ ہوتے ہیں نا کرکٹر وغیرہ بیٹسمین، کہ بالکل وہ ماہر ہو جاتے ہیں کرکٹ میں، تو یہ نفاق میں ویسے ماہر ہو گئے. لا تعلمهم نحن نعلم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين، ہم ان کو دو دفعہ عذاب دیں گے. ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف پلٹایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آیت یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی صرف اس لوگوں کے لیے جو انہوں نے پہلے ہجرت کیا. یہ وہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اہل تقوی، اہل ایمان، اہل احسان میں سے تھے، تو وہ لوگ، ان لوگوں کا کیا ہے، ان لوگوں اور جو ان کے بعد ان کا قیامت تک اتباع کریں گے، وہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کا اجر و ثواب ان کو ملے گا. لیکن اس کے بعد فرمایا کہ مدینہ میں رہنے والوں میں، اس وقت مدینہ میں کون رہتے تھے؟ وہ مدینہ میں رہتے تھے مہاجرین انصار رہتے تھے. ان میں وہ مہاجر تھے جو مکہ سے فتح سے پہلے آئے تھے. فتح کے بعد تو کوئی ہجرت ہی نہیں ہوتی، فتح کے بعد تو کوئی ہجرت ہی نہیں ہے. تو وہ مہاجر مدینہ میں رہتے. ان میں دونوں آیتوں کا اگر آپ ساتھ پڑھیں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا کہ جتنے لوگوں نے مہاجرت کیا میں نے ان سے راضی ہوں، نہیں، اور جتنے انصار ہیں میں ان سے راضی ہوں، نہیں، یہ نہیں کہہ رہا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے جو اہل احسان ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور جو ان کے اتباع کرے گا ان سے بھی راضی ہے. لیکن مدینے میں صاحب یہ جو آیت ہے نا، وہ مجھے جو میں نے ان سے یہی بات کی تھی، لیکن وہ جو جواب دیتے ہیں وہ یہ کہ اس میں جو آیت ہے نا، یہ صحابہ کو دو کیٹیگریز میں کرتی ہے. ایک ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایک کیٹیگری ہو گئی. پھر دوسری کیٹیگری میں والذین تبعوہم بإحسان، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی طریقہ احسن پیروی کی. تو کہتے ہیں کہ جو باقی جو معاویہ بن ابی سفیان اور جو باقی یہ لوگ، نہیں وہ تو ترجمہ غلط ہے، ترجمہ غلط ہے. ان کے بطریقہ احسن پیروی کی نہیں ہے، ان کا احسان میں پیروی کی ہے. یعنی وہ جو ان کے احسان، وہ سابقون اولین جو اہل احسان ہیں، اور یہ دوسرے والے ان کے احسان کی پیروی کریں گے، اچھے کاموں کی پیروی کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ بطریقہ احسن پیروی کی، ہاں ان کے اچھے کاموں کی چلے احسان کے ذریعے. تو وہ اس جو پہلی کیٹیگری تھی اس کے اوپر اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے. جو دوسری کیٹیگری والے ہیں ان کے اوپر شرط لگائی ہے کہ اگر احسان کے ذریعے تم نے پیروی کی تو تب اس آیت کا مصداق ہوگے، ادروائز نہیں ہوگے. پہلی والوں کے اوپر تو کوئی شرط ہی نہیں لگائی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہے سعد وقاص، جس کو سعد بن مالک کہتے ہیں، سعد بن وقاص، انہی مہاجرین میں سے ہے، پرانے مسلمانوں میں سے، اور اس نے وہ مہاجرین میں سے بھی ہے. اچھا، اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس کی مذمت میں قرآن مجید میں جو آیت میں آپ کو دکھاؤں، ایک منٹ میں کتاب لکھا ہوں یہاں سے.
معاف کیجیے، میں غلط کتاب لے کے دوسرا کتاب لے کے ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے المصدق علی الصحیحین، چھاپ دار الفکر، الجزء الثانی، چھاپ دار الفکر۔ یہاں پہ بھلے کتاب چھپی سنہ 2009 دار الفکر بیروت میں۔ یہاں پر کتاب الجہاد ہے، کتاب الجہاد میں دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 2424، بھلے حدیث صحیح علی شرط بخاری و مسلم، حدیث صحیح بشرط بخاری مسلم 2424 ذہبی نے کہا ہے مستدرک میں علی شرط البخاری، بخاری کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا حدیث کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا ان عبد الرحمن بن عوف واصحابا له اتوا النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبد الرحمن بن عوف اور اس کے کچھ ساتھی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا یا نبی اللہ كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا اذلہ، کہا کہ جب یا نبی اللہ ہم جب مشرک تھے تو ہم بڑے سردار تھے، عزیز تھے، صاحب عزت تھے، اب مسلمان ہو گئے تو ہم ذلیل ہو گئے۔ فقال انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں مشرکین کو عفو کروں، کسی سے لڑنا نہیں، یہ ہجرت سے پہلے کی بات۔ اچھا فلما حوله الى المدینہ، جب اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لایا، امرہ بالقتال فکفوا، اللہ نے حکم دیا کہ آپ قتال کرو، جنگ کرو، تو انہوں نے جنگ کرنے سے انہوں نے حکم نہیں مانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لوگ جو مکے میں شہر بن رہے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت کیوں نہیں دیتے، جب مدینے میں واقعا جنگ کا وقت آیا تو انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ فانزل اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال فاذا فریق منهم یخشون الناس، کیا اس لوگوں کو نہیں دیکھتے جب اللہ نے جب ان سے کہا گیا، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جنگ نہ کرو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دے دو۔ مکے میں کیا تھا؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دے دو اور جنگ نہ کرنا کسی سے۔ اچھا یہی لوگ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پہ جنگ لازم واجب ہو گئی ہے تو یہ کیا اذا فریق منہم یخشون الناس، یہ جہاد کرنے سے ڈرتے ہیں، نہیں جہاد کے لیے نہیں جانا چاہتے، ڈرتے ہیں۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے، اسی کو میں آپ کی خدمت میں مستدرک جو اردو والی مستدرک ہے ترجمے کے ساتھ اس میں دکھا دوں کہ انہوں نے کیسا ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، ترجمہ اردو کے ساتھ، شبیر برادرز کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اچھا مترجم کا نام بھی یہاں پہ لکھا ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 514 میں، یہ صفحہ نمبر 514 کتاب الجہاد، جہاد کا بیان۔ اچھا اس دوسری حدیث اس باب میں، حدیث نمبر 2377، یہ ترجمہ دیکھ لو عزیزو۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور ان کے کچھ ساتھی، صرف وہ نہیں ہیں، ان کے ساتھی بھی ہیں، سابقون الاولون کی بات، یہ سابقون الاولون نہیں ہیں، یہ لوگ سابقون الاولون ہمارے نزدیک اہل بیت امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، ابو ذر ہیں، یہ لوگ ہیں، سابقون الاولون سب لوگ نہیں ہیں۔ اچھا اور ان کے کچھ ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، جب ہم مشرک تھے تو بہت عزت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب سے ایمان لائے تب ہم ذلیل ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے عفو اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے تم لوگوں سے مت لڑنا، لڑائی کی منع فرمائی۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو جہاد کا حکم نازل ہوا، تو وہ لوگ جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
یہ جو ہے نا آیت کف، آیت یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کرنے، روایت یہ ہے فکفو، انہوں نے جہاد کرنے سے گریز کیا. اب ترجمہ کرنے میں ان لوگوں نے ترجمہ کو کچھ ملائم بنایا، میٹھا بنایا، کہ انہوں نے تیاری نہیں کی. یہ تیاری کی بات نہیں ہو رہی، روایت یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کرنے سے گریز کیا تھا. آیت نازل ہوئی. آیت کا ترجمہ، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم کر رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، یہی لوگ جو کہتے تھے ہمیں جہاد کی اجازت دے دو، تو ان میں بعض لوگ، ان میں بعض لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈر یا اس سے بھی زیادہ. فَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ، کہ اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے تھے. اچھا، یہ ایک روایت. میں آپ کو دکھا دوں تفسیر الدر منثور، تفسیر جامع البیان. یہ کتاب میرے معزز ناظرین جامع البیان فی تأویل آیات القرآن ابن جریر طبری کی تفسیر ہے، الجزء الرابع، چاپ دار الفکر، جو 2014 میں چھپی. اچھا، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 211 میں. آیا یہ ہے میرے معزز ناظرین، صفحہ نمبر 211. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. سبحان اللہ. بلے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. میں اجازت دے، میں آیت جو ہے نا ترجمے کے ساتھ آپ کو دکھاؤں ویب سائٹ سے، تاکہ میری ترجمے پہ تو اگر یقین نہ کریں. نہیں حسن صاحب وہ کوئی بات نہیں ہے، نہیں ترجمے پہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. طاہر قادری کا ترجمہ ہو رہا ہے، ہاں طاہر قادری کا دیکھ لیں، تاکہ بالکل، یا دوسرے جو مولوی لوگ ہیں نا ان کے تراجم آپ بھی دیکھیں، ان سے انسان مختلف ترجمے دیکھتا ہے تو ذہن کھل جاتا ہے نا، کمپیریزن میں بھی فائدہ ہوتا ہے. جی جی. آیا یہ ہے میرے معزز ناظرین. ہاں، ملاحظہ فرمائیے، آیا یہ ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. اچھا، یہ چلیں طاہر قادری، کیا تم نے، آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں ابتداءً کچھ عرصے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ قتال سے روکے رکھو اور نماز قائم رکھے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو وہ اس پر خوش تھے. پھر جب ان پر جہاد یعنی کفر و ظلم سے ٹکرانا فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف گروہ سے یوں ڈرنے لگا، یعنی مشرکین سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ اچھا، تو نے ہمیں مزید تھوڑی مدت کے لیے مہلت کیوں نہ دی؟ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا، یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے. اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے، وہاں ایک داغے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد والی آیت بھی زبردست ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں بھی ہو تمہیں موت پکڑ لے گی، تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو، اور اگر انہیں کوئی اچھی بات ہے تو یہ آیت ہے. اچھا، آپ چلتے ہیں دوبارہ ابن جریر کے پاس. اچھا، یہاں پہ ابن جریر اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے الفاظ کہتے ہیں. الم تر الی الذین، هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد آمنوا به وصدقوه قبل أن يفرض عليهم الجهاد. یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں پر، ان لوگوں کے متعلق جو صحابہ تھے، جہاد واجب ہونے سے پہلے یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پہ نماز اور زکوٰۃ واجب کیا تھا. وَكَانُوا يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَن يُفْرَضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، اور یہ اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے لیے جہاد واجب کرو. فَلَمَّا فُرِضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ شُقَّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَقَالُوا مَا أَخْبَرَ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ. اور جب جہاد نازل ہوا ہے تو اللہ نے ان کی اس طرح مذمت کی ہے. بھلے
اچھا حسن صاحب یہاں پہ نا آپ نے مشرکین سے ڈرتے تھے، اس سے زیادہ کہ کن سے ڈریں؟ اللہ سے ڈریں. اچھا کفار سے. جی سر. جی بھلے کچھ کہنا. اچھا حسن صاحب، آپ نے جو اس آیت پاک کی جو آپ نے اس میں تشریح کی تھی نا کہ آپ اس سے مذاق لیتے ہیں اہل بیت کرام علیہ السلام، تو ابھی جو اس میں انصار کا ذکر ہے، انصار کا مصداق تو اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ وہ تو مہاجرین میں سے تھے. خیر ٹیکنیکلی تو اہل بیت میں سے تھے، وہ نہ مہاجرین نہ انصار، وہ تو وراء الورا مخلوق تھی نا. لیکن وہ ابھی اگر کیٹیگرائز کیا رہے تو وہ ہجرت انہوں نے کی تھی، انصار میں سے نہیں تھے وہ. نہیں، والسابقون میں نے نہیں کہا کہ صرف میں نے کہا اہل بیت علیہ السلام اور سلمان ابو ذر، میں نے کہا تھا نا ان لوگوں کا نام، یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. وہ لوگ جو مومن تھے، مخلص تھے، اور چاہے وہ انصار میں سے ہوں چاہے مہاجرین میں سے ہوں. ٹھیک ہے نا. ان آیتوں ابو ذر بھی مہاجر تھے. سلمان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ ڈالا ہی نہیں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں اہل بیت میں شامل کر لیا تھا جب مہاجرین و انصار کا جھگڑا ہو گیا تھا کہ یہ میرے ہیں یا میرے ہیں. میں روایت آپ کو دکھا دیتا ہوں، شیعوں کی کتاب سے کوئی بات. روایت آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے نزدیک اس آیت اہل بیت علیہ السلام نے جو فرمایا، اس آیت کس کی شان نزول کس کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ سب جتنے مہاجرین اولین ہیں بھائی وہ ممدوح نہیں ہیں، ان کی مدح نہیں ہے، کیونکہ ان میں ایسے لوگ تھے جو بالکل ایسے فضول باتیں کرتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد واجب کرو، جہاد واجب. صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایشو اور ہے نا کہ اہل تشیع کی کتب سے کوئی بھی اگر دلیل پیش کی جائے نا تو وہ پھر ایک ایسا پوائنٹ پیش کرتے ہیں کہ جو میں نے غالباً کسی اہل تشیع کے عالم سے بھی سنا ہے کہ اہل سنت کو تو بڑا ٹائم ملا کہ اپنا علم کی تدوین کریں، اس کی ترویج کریں، بکس کمپائل کریں. ٹھیک ہے. لیکن جو اہل تشیع کا ایشو یہ تھا کہ وہ مظالم اور اسی سے ان کو فرصت نہیں ملی ہے، تو ان کو جو علم ملا ہے تو وہ اس کو سمیٹتے رہیں، اور وہ جیسے دانے نیچے گر جائیں، مکئی کے دانے نیچے گر جائیں تو وہ جلدی میں ریت بھی ساتھ اٹھا لیتے ہیں. انہوں نے بعد کے لوگوں تک چھوڑ دیا کہ اس میں سے صفائی کر کے دانے الگ کر لیں گے، مطلب حقیقی علم الگ کر لیں گے، اور جو غلط چیز آ گئی ہے ساتھ تو اس کو نہ چھان لیں گے. تو اس پوائنٹ آف ویو کی بیس پہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اہل تشیع کی مکتب سے جو بھی مکاتب سے آتی ہیں احادیث، تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ آپ شیعہ کتب کو چھوڑ دیں، بس شیعہ کتب کو نہیں چھوڑ دیں. یہ دیکھیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ یہ اس آیت کا عموم نہیں ہے کہ جتنے بھی پرانے لوگوں نے ہجرت کیا وہ سب کے سب اچھے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ وہیں انہی لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو جن کے قرآن مجید نے مذمت کیا. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید نے ان کی ایسی مذمت کی ہے کہ یہ کفار سے ڈرتے ہیں، اللہ سے زیادہ کافر سے ڈرتے ہیں، اللہ سے زیادہ یہ کافر سے ڈرتے ہیں. انہی کے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تخصیص کی. تو پتہ یہ چلا اس کا عموم نہیں ہے، یہ خاص لوگ ہیں. جب پتہ چلا کہ یہ سب نہیں ہے، خاص لوگ ہیں، تو آیت میں تو کسی کا نام کا ذکر تو نہیں ہے کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے. شیعہ حدیث کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. آیت میں تو اس میں تو نہیں ہے نا کہ ابو بکر عمر مثلا یہ لوگ اس میں. آیت تو نے تو یہ کہہ دیا کہ ہاں کہ سابقون مہاجرین جو اہل احسان ہیں، اور ان کے بعد جو جتنے لوگ آئیں قیامت تک ان کی اتباع کریں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی، اللہ ان کو جنتی بنا دے گا. ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم دیکھیں گے اس سے جب عموم ختم ہو گیا نا، پھر دلیل چاہیے ہوگا کہ ابو بکر عمر اس میں شامل ہے. پھر صرف اس لیے کہ ایسے آپ ایک ایسے کیٹیگوری بنا دیں کہ جس نے بھی ہجرت کیا، پرانا جو ہجرت کیا، تو وہ اس آیت میں شامل ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے دلیل کی صاحب یہاں پہ ایک